السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مخارج الحروف مطلب حروف الف با تا، یہ سارے حروف کہلاتے ہیں۔ مخارج ان کو پڑھنے کا طریقہ اور ان کی آواز، یعنی انہیں کس طرح سے منہ کے اندر کون سے حصوں سے کس طرح سے پڑھا جائے، اسے کہا جاتا ہے مخرج۔ اب ان میں کچھ ایسے حروف ہیں جنہیں حروف مفخم کہتے ہیں، مطلب منہ بھر کر اور موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ ان کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہو۔ کئی علماء، کئی قاری، کئی حافظ غلطیاں کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہونٹ گول کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جیسے جو چیز پڑھی کی، ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ ان کے بعد کوئی بھی آئے، ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ غلطی نہیں کرتے۔ وہ لوگ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد والے جو گارنٹیڈ لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اور جہاں غلطی آئے گی نارمل لوگوں کی بتائی جائے گی۔ تو یہاں کترائے نہیں، نہ سوچے یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ خیر، آگے، یہ جن کی زبان ہے انہی سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے کوئی چیز سیکھنے کا، کہ جس کے اوپر یا جسے وہ چیز دی گئی اسی سے وہ چیز لی جائے۔ یہ حروف ہے، ان پر جب زبر، دو زبر پیش دو پیش، جزم یا ان کے نیچے زیر دو زیر آئے، ہر صورت میں انہیں موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ پھر سے ہونٹ گول نہ ہو۔ اب آگے، یہ دانت کے حصے ہیں، انہیں لکھ کر رکھے۔ اس کے بعد ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، سبق کے درمیان، سبق کے بیچ میں۔ منہ میں 16 دانت ہوتے ہیں، اوپر 16، نیچے 16، یعنی کل ملا کر 32۔ اوپر کے 16 دانتوں کو 8 میں تقسیم کر دیا جائے تو دائیں سائڈ، دائیں جانب اور بائیں جانب، رائٹ سائڈ 8، لیفٹ سائڈ 8، اور اوپر ہی کے 8 دانتوں کو، یعنی 16 دانتوں کو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر حروف کے مخارج میں۔ سامنے اوپر والے 2 دانت ہوتے ہیں، سامنے کے نمبر 1، رائٹ میں 1 لیفٹ میں 1، وہ دونوں نمبر 1 کہلائیں گے۔ انہیں کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ ثنایا، ان کے بعد والے رائٹ اور لیفٹ والے دانت، رابعہ نمبر 2 والے، اور نمبر 3 والے ان کے رائٹ اور لیفٹ والے انیاب، اور ان کے بھی بعد والے نمبر 4 والے 2 دانت ضواحک، اور ان کے بعد رائٹ میں 5 اور لیفٹ میں 5 دانت جو بچتے ہیں، جو بڑے دانت کہلاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اضراس۔ وہ ہوتے ہیں داڑھے، انہیں داڑھ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آئیں گے اگلے پوائنٹ پر، لہات، یعنی گلے کی زبان کے پاس اوپر کی جانب جو لٹکتا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے لہات کہا جاتا ہے، گلے کا کوا۔ اس کے بعد میں حافہ، یعنی نمبر 13 والا، زبان کی کروٹ۔ یہ جو 5 داڑیں ہوتی ہے رائٹ اور لیفٹ میں، ان کے پاس زبان کا جو حصہ ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ میں، اسے کروٹ اور اسے ہی حافہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والا زبان کا
کنارہ کہلاتا ہے، جو کہ زبان کی نوک سے لے کر ان داڑوں کی پہلے تک زبان کا حصہ ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں گے سبق کے اوپر۔ نمبر 2، حمزہ اور ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ چھاتی کے بعد حلق کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اقصی حلق۔ چھاتی کے اوپر گلے کی جو حلق کی جو نلی ہوتی ہے وہ، یہاں سے ہ کی آواز ادا ہوتی ہے۔ چھاتی پر ہاتھ رکھے اور یوں کہے ہ، اس میں جو وائبریشن، جو گڑگڑاہٹ محسوس ہوگی ہاتھ کو، اس طرح سے ہ ادا ہونا چاہیے، اور یہ آواز یہیں سے ادا ہوتی ہے، حلق کے نچلے حصے سے، جہاں پر اگر آپ گلے کے پاس ہاتھ رکھے تو انگلی اندر جائے گی، یا مطلب جہاں پر گڈھا ہوتا ہے، چھاتی کے اوپر گلے کے پاس گڈھا، اس کے ذرا اوپر جائیں گے تو ایک باہر نکلی ہوئی ہڈی ہوگی، تو اس گڈھے کے پیچھے حلق کا اقصی حلق والا حصہ، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ میں ہا کی آواز ہے، اس کے بعد میم کی، اس کے بعد ذا، را کے بعد ذا کی، اور پھر سے ہا کی۔ یہ سارے مخارج کرنے کے بعد پھر سے ایک ایک حرف کے مخرج پر آئے، تب مخارج اچھے سے آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم پہلے صرف حروف کے شروعات والے آواز پر دھیان دیں گے اور اسے سیکھیں گے۔ حمزہ کے میم اور زا کو بعد میں سیکھ لیں گے، کیونکہ ان کے مخارج آنے والے ہیں۔ ایک رول یاد رکھیں کہ ہر حرف کو ایک الف کی لمبائی کے برابر کھینچے، اور ان کی ادائیگی ہوتے ہوتے جب وہ رک جائے تو جھٹکا دے کر نہ رکے، جیسے حمزہ وغیرہ نہیں، بلکہ نرمی سے رکے، ہا نہ کہ ہا کچھ نہیں، بلکہ ہا، اور اسی طرح حمزہ۔ اب آگے نمبر 3، غین اور حا غا وسطی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ گلے کے پاس جو گلے کے باہر نکلی ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کے پیچھے والا حلق کا حصہ، یہاں سے غین میں آواز مڑ جاتی ہے اندر ہی، یعنی مڑتی ہوئی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے غین، نہ کہ غین، یہ نہیں بلکہ غین۔ اسی طرح ٹھنڈی ہوا کی جو آواز آتی ہے، اس کی ہا کی آواز ہوتی ہے، تو ہا اور ہا میں فرق ہے۔ اس کے آگے نمبر 4، غین اور خا، یہ موٹے حروف ہے، ہونٹ گول نہ ہو، ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی جڑ کے بعد جو حلق کا شروعات والا حصہ ہے، وہاں سے غا موٹا اور خا موٹا، ان کی آوازیں نکلتی ہیں، جیسے غین اور خا۔ اب آگے نمبر 5، قاف، زبان کی جڑ، یعنی زبان کا روٹ اور لہات، منہ کے اندر زبان کی جڑ کے مقابل سامنے جو لٹکتا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے لہات کہتے ہیں۔ اس گوشت کے ٹکڑے کے پہلے، یعنی زبان کی طرف، منہ کے باہر جانے کی طرف، یعنی لہات کے فوراً پہلے، حلق کی طرف نہیں، پیٹ کی طرف نہیں، بلکہ منہ کی طرف، اس لہات کے پہلے والا جو اوپر کا حصہ ہے، جیسے فوٹو میں دکھایا گیا ہے، یہاں سے ق کی آواز ادا ہوتی ہے، ق، اس طرح سے ہیوی، منہ بھر کر موٹا ق نکلے گا، اور اسے قاف پڑھتے ہیں۔ اب آگے نمبر 6، کاف، یہ آسان ہے، قاف ہی کی طرح اسے صرف
बारीक पढ़ना है। क एक यहाँ रूल याद रखें कि अरब अलिफ बा थ ता जो है इसमें थ की आवाज़ डालते हैं, और काफ में ये जो छोटा काफ है इसमें ख की। तो ये हुआ काफ या खाफ, न के कौफ बल्कि खाफ। काफ काफ के मखरज से ज़रा नीचे मुंह के जानिब, जैसे फ़ोटो में है। ज़बान की जड़ करीब और उसके मुकाबिल तालु से अदा होता है, यानी ज़बान की जो जड़ है उसके पहले वाला ज़बान का हिस्सा उसके अपोज़िट ऊपर तालु पर लगेगा और ख की आवाज़ अदा होती है। इसे पढ़ा जाता है खाफ खाफ। अब आगे नंबर 7, जीम शीन और या। इन तीनों की आवाज़ एक ही जगह से निकलती है। ज़बान का दरमियान और उसके मुकाबिल तालु से मिलाप से अदा किए जाते हैं। मतलब ज़बान की जड़ और ज़बान की नोक, इनके बीच वाला हिस्सा उसके ऊपर तालु के बीच वाले हिस्से से लगकर ज श और य अदा होते हैं। इनमें होंठ स्ट्रेच खींचे जाएंगे, जैसे कोई हंसता हो तो उसके होंठ खींचे जाते हैं, और दो ऊपर के और नीचे के दांत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस ही हालत में ज़बान को अगर देखा जाए, ज़बान अंदर से स्ट्रेच हो जाती है, खींची जाती है अंदर से और ऊपर टच होती है, लगती है। इसी तरह ज श और य। पहले या की प्रैक्टिस करें, मश्क करें, उसके बाद जीम और शीन आसान हो जाएगा। तो या नहीं होना चाहिए, इसमें आवाज़ शुरू में ऐसे ही निकलेगी या, लेकिन इसी ई की आवाज़ को तोड़कर या की आवाज़ निकालना है, जैसे या और शीन और जी। इस तरह देखिए, मखारिज में शुरू में बहुत तकलीफ़ महसूस हो सकती है। बीच ही में से हार नहीं मानना। हर चीज़ का यही कायदा है कि जब शुरू की जाए तो बहुत तकलीफ़ महसूस होती है, और जब हम उसे करते जाए तो आसान हो जाती है। बहुत आसान है ये, इस पर ज़्यादा टेंशन ना लें। इसके आगे नंबर 8, दाद। ज़बान का हाफा, यानी ज़बान के जो पीछे के दांत होते हैं, ऊपर साइड की बात की जा रही है। पीछे के 5 दांत जिन्हें दाढ़े कहा जाता है, वो बड़े बड़े दांत, उनके सामने वाला ज़बान का हिस्सा उसे कहा जाता है करवट, यानी हाफा। ज़बान का वो दाई तरफ या बाई तरफ, दोनों में से एक जानिब से आप दाद का द अदा कर सकते हैं। तो ज़बान का वो हिस्सा जो दाढ़ों के सामने है, वो हिस्सा दाढ़ों से लगेगा, और द मोटा मुंह भर कर अदा होगा, होंठ गोल ना हो, चाहे राइट साइड या लेफ़्ट साइड से। और इसी तरह दाद, तो दाद में जो दूसरा है वो दाल है, दाद। तो दाल हम बाद में सीखेंगे, दाद। इस तरह अब लाम, नंबर 9, लाम। ज़बान का किनारा कौन सा है? ज़बान की नोक के बाद वाला, दाढ़ के पहले जो दांत होते हैं राइट साइड में, उनके सामने जो ज़बान का किनारा है उसे किनारा कहते हैं, और वो जो बड़े बड़े दाढ़ है उनके सामने जो किनारा है ज़बान का, उसे करवट कहा जाता है। तो ज़बान का किनारा चाहे राइट में या लेफ़्ट में लगे, ऊपर के 4 दांत कौन से? तनाया, रबा, अनियाब और दवाहिक। ऊपर के जो दांत हैं ये वाले, ऊपर 8 दांत हैं, यानी राइट साइड 8, लेफ़्ट साइड 8, टोटल हुए कुल मिलाकर 16। तो राइट साइड में 8 दांतों में पहले 4 की बात हो रही है। तो पहले चारों में से पहला दांत है
ثنایا، دوسرا ربع، اس کے بعد اندر منہ کی طرف، تیسرے نمبر پر ربع یعنی انیاب، اور چوتھے نمبر پر ضواحک۔ تو زبان کا رائٹ سائڈ کا کنارہ نوک کے پاس والا، زبان منہ کے اوپر کے رائٹ سائڈ کے سامنے 4 دانتوں دانتوں کے مسوڑے مطلب دانت جن میں منہ کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، وہ منہ کا گوشت کا ٹکڑا یعنی گوشت والا حصہ، انہیں کہا جاتا ہے مسوڑے۔ مسوڑوں اور داڑھوں میں فرق ہے۔ ایک پوائنٹ لکھ کر رکھے، لکھتے جائے تو سمجھ آئے گا۔ ان مسوڑوں کو زبان کا جو کنارہ لگے گا تو ل کی آواز پیدا ہوگی۔ اسی طرح چاہے آپ رائٹ یا لیفٹ سائڈ سے کہیں، لام رائٹ سائڈ سے کہنا ہے تو زبان کا رائٹ کنارہ، اور لیفٹ سائڈ میں زبان کا لیفٹ کنارہ لیفٹ دانتوں کی داڑھوں کو لگے۔ لام۔ اب آگے نون میں ن کی آواز، جب زبان کی نوک کا کنارہ یعنی سامنے جو نوک ہوتی ہے اسے ہم کنارے میں تبدیل کر اس کنارے کو ثنایا، اوپر کے سامنے والے 2 دانت، ان کے بعد ربع، ان کے بعد والے 2 دانت، کل ملا کر 4، ان کے بعد اور انیاب یعنی اوپر کے 6 دانتوں کو اندر سے، رائٹ 3 لیفٹ 3، یہ ہوئے 6 دانت، اوپر کے 6 دانتوں کو اندر سے زبان کی نوک کنارے میں بدل کر ایک ساتھ لگے، دانتوں کو اندر سے لگے، دانتوں کے بیچ میں لگے تو ن کی آواز پیدا ہوگی۔ اس میں ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ او کی آواز نون میں ہے اور او واو کی آواز ہے۔ واو کی آواز میں ہونٹ گول کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوا نون، نہ کہ نون بلکہ نون، اس طرح۔ اس پر بہت غور کریں، نون، اس میں فرق ہے، تو اس طرح سے نرمی سے ادا کریں۔ اس کے بعد نمبر 11 را، زبان کی پشت یعنی اس کے نیچے کا حصہ اور اس کا کنارہ یعنی اوپر کا زبان کی نوک کا کنارہ حصہ، جب ثنایا اور ربع، اب 2 دانت کی باری، یہ 4 دانتوں کی باری، زبان کی نوک اور اس کے فوراً بعد والا نیچے کا حصہ ایک ساتھ زبان کے منہ کے اندر اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، جیسے لام میں لگایا تھا۔ نہ کے دانت، اس کے اوپر والے مسوڑے، ان سے لگے، ہلکی سی زبان رول ہوگی، گول ہوگی اور لگے گی، اور را کہا جائے۔ را منہ بھر کر نکلنا چاہیے۔ را ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے، را۔ اب نمبر 12 طا، دال اور تھا کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ زبان کی نوک، جب ثنایا علیہ صرف اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو طا منہ بھر کر نکلتا ہے، ہونٹ گول نہ ہو بلکہ زبان ہلکی سی اندر سے چاند کی طرح، کہا جا سکتا ہے گول ہو ہلکی سی، تب وہ حرف موٹا نکلے گا طا، ورنہ طا میں اور تا والا تا میں فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں ہونٹ گول ہونے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ زبان کو اندر سے ہلکا سا گول ہونا چاہیے، تب طا بھر کر نکلے گا۔ طا، دال اور تھا ادا ہوتے ہیں۔ دال میں د کی آواز سمجھ گئے، طا اور تا کی آواز بھی سمجھ گئے، اور دال میں د کی آواز کے ساتھ جو بعد میں ل کی آواز آ رہی ہے وہ لام صحیح سے ادا کیا جائے، جو ہم نے مخرج سیکھ لیا۔ اب آگے نمبر 13 وا، وال اور ثا، زبان کی نوک، پھر سے زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے، اب زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کی نوک
ملے گی، یعنی اوپر کے دو دانتوں کے کناروں سے لگے گی. اور وا میں زبان ہلکی سی گول ہوگی تو موٹا نکلے گا وہ. وا وا کی آواز موٹی نکلے گی. وا. اور ذال، و اور لا صحیح سے ادا کیے جائے. ذال. اب تیسرا فا بہت ہلکا نکلتا ہے، اس میں آواز ہوا ہی کی آواز محسوس ہوگی، یہ صحیح ہے. اب آگے یہ پھر سے وا، وال اور فا. نمبر 14 صاد، ذا اور سین، ان تینوں میں سیٹی کی آواز آئے. سیٹی کی آواز کیسے آتی ہے؟ جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے کناروں کو لگ کر وہیں رکے اور اوپر کے دانت کے کنارے نیچے آتے ہوئے زبان کی نوک کو ٹچ ہو، اور جب ہوا نکلے تو وہ ہلکے سے اوپر ہو جائے. اوپر کے دانت کی نوک کنارے زبان کی نوک سے ٹچ ہو کر اوپر ہو اور منہ میں سے ہوا باہر آئے، اور زبان کی نوک کہاں رہے؟ نیچے کے دانت کے کنار پر ٹچ رہے، تب آواز پیدا ہوتی ہے. یہی کرنا ہے ہمیں. صاد، ذا اور سین، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا. ثنایا میں دو قسمیں، ثنایا علیا یعنی اوپر کے سامنے والے دو دانت، ثنایا سفلا نیچے کے دو دانت کے کنارے سے لگے ٹکرا کر. زبان کی نوک نیچے کے جو دانتوں کی کنار ہے ان سے ٹکرانی چاہیے، یعنی لگ کر رکے. ٹکرانا یعنی ٹکرا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے پہلے بتلا رہا ہوں میں. لگ کر وہاں رکے، اس کے بعد میں اوپر کے دو دانت کی کنار زبان کی نوک کو ٹچ کرے، اور اب ہلکا سا اوپر کے دو دانت کی کنار اوپر کرے اور ہوا باہر نکالے. سیٹی جیسی آواز پیدا ہوگی. اس طرح صاد، اس میں زبان ہلکی سی چاند کی طرح گول کرے تاکہ صاد بھر کر نکلے، منہ بھر کر، ہونٹ گول نہیں، زبان. صاد، اس میں صاد میں سا کی آواز نکلے، اور دال صحیح سے ادا کیا جائے. ہم نے مخرج دیکھ لیا. صاد اس طرح، اور ذا اور سین، نون بھی صحیح سے ادا کیا جائے. دیکھیے ہر حرف کا مخرج مشکل لگے گا، ہار نہیں ماننی ہے. یہ تھا صاد، ذا اور سین. اس کے آگے اب ختم ہونے آیا. نمبر 16 میں سے ہم پہلے دیکھیں گے واو. دونوں ہونٹ گول ہو کر سب میں زیادہ آسان. ہونٹ کو گول کرے اور و کہے. اس میں و کی آواز 2 دفعہ آئے گی، یعنی ہونٹ گول 2 دفعہ ہوں گے، اور آخری بار جو و کی آواز آئے گی وہ واو نہ ہو بلکہ نرمی سے ختم ہو. واو واو واو. واو میں او والی آواز کے ساتھ اینڈنگ ہو گئی. واو. اب با کی باری. با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے ایک دوسرے سے لگنے سے، یعنی ہونٹ کے 2 حصے، ایک باہر کا سوکھا ایک اندر کا گیلا. باہر کے سوکھے حصے کے بعد فوراً بعد جو ہونٹ کے اندر کا گیلا حصہ ہے وہ ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر ب کی آواز پیدا کرے گا. اور اسی طرح با. دیکھیے آ میں منہ کھلنا چاہیے، یہاں کنجوسی نہ کریں. با، اور نرمی سے رکے، نہ کہ جھٹکے سے. با اس طرح نہیں بلکہ با، ایک الف کے برابر کھینچے. اس کے بعد میم آخری. میم میں ہم نے ہونٹوں کے 2 حصے دیکھے تھے، گیلے اور سوکھے. اب سوکھے حصے جو گیلے حصوں کے فوراً
بعد باہر ہوتے ہیں، وہ سوکھے حصے ایک دوسرے سے مل کر م کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ اس میں بھی دوسرا جو م نکلے گا اس میں جھٹکا نہ ہو، جیسے میم نہ ہو بلکہ میم، ایک الف کے برابر کھینچ کر نرمی سے پڑھے، میم، اس طرح۔ اب آگے الف۔ الف میں حمزہ کے ا کی، اس کے بعد لام کے ل کی اور فا کے ف کی آواز آتی ہے۔ ان کے مخرج جمع کر کر الف ادا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اگر ڈاؤٹ ہو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔